نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. آمین یا رب العالمین۔ سورہ انبیاء جو تھی وہ ہماری مکمل ہو گئی تھی پچھلی کلاس میں۔ آج جو ہے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے سورہ حج سے۔ سورہ حج کے بارے میں جو ہے مختلف رائے یہ ہے کہ کچھ کے نزدیک جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور کچھ پارٹ جو ہے اس کا مدینے میں نازل ہوا ہے۔ کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ زیادہ تر جو پارٹ ہے یہ مکہ کے آخر کے جو بالکل دور تھا اس دور میں نازل ہوا ہے، اور کچھ جو ہے وہ ہجرت کے دوران نازل ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ دونوں رائے ہیں۔ اس میں بیسیکلی جو آپ سبجیکٹ میٹر سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ بالکل کیونکہ مکہ کے دور کے اینڈ کا آپ سمجھ لیں ٹائم تھا، تو جو کفار مکہ تھے ان کی جو سختیاں جو مسلمانوں کے اوپر کر رہے تھے، اور جو ان کے آپ سمجھ لیں جو ریبیلیس ایٹیٹیوڈ تھا وہ بھی پیک پر تھا ایک طرح سے۔ تو ان لوگوں کو آپ سمجھ لیں کہ بس تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا اگر انہوں نے بات نہیں مانی تو مین ٹاپک جو آپ سمجھ لیں وہ اس کا ہے۔ جو سورہ حج جو نام ہے اس کا وہ جو ہے کیونکہ سورت میں حج کے بارے میں بھی احکام آئیں گے، تو وہ اس میں اس وجہ سے اس سورت کو نام جو ہے وہ حج کا سورہ حج دیا گیا ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ اے لوگوں، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ آج کی آیتیں انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں یہ ضرور دھیان رکھیے گا کہ یہ کافی شروع کی اسپیشلی بڑی سخت قسم کی آیتیں ہیں۔ وہی بات اگین کہ جتنا آپ کا پختہ ایمان قرآن کے اوپر ہوگا کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پاسٹ کی، پریزنٹ کی اور فیوچر کی خبریں اس میں بتا رکھی ہیں، تو آپ کا لٹرلی دل دہل جاتا ہے، کیونکہ جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہم بہت سی سورج جو ہیں قرآن کی وہ اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور وہ زلزلہ اس جو قیامت کے دن کا زلزلہ ہے۔ زلزلہ تو یوزلی ہمارے ہاں دنیا میں جو آتا ہے وہ تو چند سیکنڈز کے لیے ہوتا ہے نا، کتنے سیکنڈ کا ہے اور کتنی اس کی جو انٹینسٹی تھی وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے چند سیکنڈ میں، اور ہمیں بھی یہ بھی پتہ ہے ان چند سیکنڈز کے اندر ہی کتنے کتنے بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ تباہی ہوتی ہے۔ تو وہ تھوڑی سی دیر کا زلزلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں جو جس زلزلے کی بات ہو رہی ہے وہ بری طرح کانسٹنٹ شیکنگ ہے۔ آپ لوگوں نے ایم شور آپ میں سے کئیوں نے حفظ بھی کی ہوئی ہوگی جو 30th پارے میں آتی ہے کہ جو آخرت کے زلزلے سے اذا زلزلت الارض زلزالہا، مطلب وہ شیکنگ جب زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر نکال دے گی۔ تو بہت ساری صورتیں، القاریہ، ملقاریہ، ایون سورہ نبا کا جو ہے اس میں بھی سٹارٹ ہو رہا ہے کہ اس بڑے دن کے بارے میں، اس بڑی خبر کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں۔ بہت ساری صورتیں اس سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور یہ بہت ہی ایک اسکیری پکچر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سمجھ لیں پینٹ کر کے دکھائی ہے ان الفاظ میں۔ تو ہمیں اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے، اس دن حال یہ ہوگا کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی۔ ایک اتنا اسٹرانگ بانڈ جب ایک مدر جو ہے وہ اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں، دودھ پلا رہی ہوتی ہیں،
ایک اتنا اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے. لیکن جو وہ ایک ٹائم ایسا ہے کہ جب وہ اتنا زبردست زلزلہ ہوگا اور ایک کانسٹنٹ شیکنگ ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے سے بے پرواہ ہو کے اٹھ جائے گی. اسے اپنے بچے وہ چھوڑ دے گی. آپ سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ گر جائے اور آپ کو ہوش نہ ہو کہ ایکچولی میں ہو کیا رہا ہے. وہ اتنا سخت دن ہوگا اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. یعنی کہ مس کیریجز ہو جائیں گے. کوئی بھی چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو کوئی بھی چیز ہو اس کا حمل گر جائے گا. اتنا ہولناک دن وہ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سختیوں سے بچائیں اس کی دہشت سے بچائیں. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اور تم دیکھو گے لوگوں کو جیسے وہ نشے میں ہو حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے. یعنی کہ آپ اس عالم میں ہوں گے اس تکلیف میں ہوں گے آپ کو کچھ سمجھ نہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ انسان بالکل اس عالم میں ہوتا ہے جب اسے ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. آپ ایسے ڈول رہے ہوں گے اس وقت. یہ والی آیتیں یقین کریں کہ اتنی سکیری تھیں. اگین ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھول بھی جاتے ہیں. ورنہ اگر یہ چیزیں ہر وقت انسان کے ذہن میں رہے تو انسان ہنسنا بولنا بات کرنا کھانا پینا بھول جائے کہ یہ ایسا وقت ایک اس کے اوپر آنے والا ہے. یہ ایک دن ایسا اس کے اوپر آنے والا ہے. تو کیونکہ آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں جب پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ملٹیپل میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ مختلف جو ہے اسکالرس کے پڑھ لوں اس کے بارے میں تاکہ ایک ہوتا ہے نا تاکہ اچھے طریقے سے بات سمجھا سکوں. اوبویسلی جس طرح ماشاءاللہ اسکالرس بات کرتے ہیں اس طرح تو اور آپ نہیں بات کر سکتے. تو جتنی زیادہ آپ سنیں اتنا زیادہ آپ بہتر طریقے سے ایکسپلین کرنے کی تھوڑی قابل ہو پاتے ہیں. تو آپ جب اتنی ساری چیزیں اس کے بارے میں سنتے تھے تو وہ اتنا سکیری تھا کہ پھر مجھے لگا کہ اس کے بارے میں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ہدایات دی ہوں گی کہ اس دن کی سختی سے یا اس دن کی جب یہ والا وقت آئے گا تو اس سے بچنا کیسے ہے یا مومنوں کے ساتھ یا جو ایمان والے ہوں گے ان کے اوپر بھی کیا ایسی سختیاں آئیں گی. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ حدیث شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ آبویسلی یہ بہت سکیری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے بے پرواہ ہو جائے. لوگوں کی مس کیریجز ہونے شروع ہو جائیں. لوگ اس عالم میں پھر رہے ہوں کہ ایسے لگ رہا ہو کہ جیسے وہ نشے میں ہے. زمین کانسٹنٹلی شیک کر رہی ہے اور اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ نکال کے باہر پھینک رہی ہے. یہ ایک کوئی آسان دن نہیں ہوگا. یہ بہت سکیری دن ہے. اور وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اس کا تو آپ سوچیں اس کا کیا عالم ہوگا. تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ حدیث شیئر کرنا چاہوں گی. ایک جگہ بلکہ ایک حدیث میں ایک اور جگہ میں نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت ہے وہ بدترین دن ہوگا. بیٹے پلیز اپنے مائک میوٹ رکھا کریں کلاس کے دوران یہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن یعنی یوم قیامت جس کی مدت اس دن کے 50,000 سال کے برابر ہوگی. یعنی یہ جو قیامت کا دن ہوگا وہ کتنا لمبا ہوگا. یہ ایک کتنا طویل دن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً وہ مومن پر ہلکا کر دیا جائے. یعنی کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کے اوپر وہ دن ہلکا کر دیا جائے گا. اس قدر کہ یہ فرض نماز سے ہلکی ہوگی جو وہ دنیا میں پڑھا کرتے تھے. یعنی کہ ایک مسلمان کے لیے ایک مومن کے لیے وہ جو قیامت کا دن ہوگا وہ اتنا ہلکا ہوگا جتنی کہ وہ اپنی زندگی میں فرض نماز پڑھا کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ کہ ہم اس دن کی سختی سے کیسے بچ سکتے ہیں اس کے بارے میں ملٹیپل احادیث ماشاءاللہ موجود ہے کہ ہم قیامت کے دن کی سختی سے کیسے بچ سکتے ہیں. اس کے لیے پلیز ضرور جائیے گا اور ضرور سرچ کریے گا. اس کے اوپر ٹاپکس باقاعدہ لوگوں نے اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے ہوئے ویب سائٹ پہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے. ضرور وقت نکالیں بیٹا. اس زندگی میں ہی وقت نکال لیں تو بہتر ہے اور پڑھیں ان چیزوں کو اور ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں. ابو قتادہ جو تھے
ان سے یہ روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقروض، یعنی کہ انہیں کسی کو قرض دیا تھا، تو اپنے مقروض سے اپنے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا. انہوں نے کسی کو قرض دیا تھا، ان سے کہا واپس پیسے مانگے. تو انہوں نے کہا کیا، انہوں نے جب مطالبہ کیا لیکن وہ غائب ہو گیا، وہ بندہ وہاں سے چلا گیا، آئیں بائیں جیسے ہوتا ہے تو وہاں سے چلا گیا. بعد میں اس نے اسے پایا اور کہا، انہوں نے جب دوبارہ وہ بندہ انہیں ملا جو ان کا مقروض تھا، اسے دوبارہ جب ان کو ملا اور ان سے تقاضا کیا، تو اس بندے نے کیا کہا، اس نے کہا میں مالی طور پر تنگ ہوں، مطلب مجھے بڑی آج کل میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس پر انہوں نے کہا کیا آپ یہ بیان کرتے ہیں خدا کی قسم، مطلب کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم واقعی مالی طور پہ اس وقت پریشان ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم. اس پر قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اسے قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لے، تو اسے چاہیے کہ نادار کو مہلت دے، یعنی کہ جس کو اس نے قرض دے رکھا ہے اسے مہلت دے، یا اس کا قرض معاف کر دیں. مطلب اگر آپ کے اختیار میں ہے، اگر آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ اس کا قرض معاف کر سکتے ہیں، تو آپ اس کا قرض معاف کر دیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر وہ دن آسان کر دیں. اس کے علاوہ بہت سی احادیث ہے، رحم کے اوپر بہت ساری احادیث ہے کہ جو آپ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آخرت میں آسانیاں ہوں، تو آپ لوگوں کے لیے بے انتہا آسانیاں کیا کوشش کیا کریں، اپنے ارد گرد نظر رکھا کریں، اگر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے فوراً کوشش کریں کہ آپ اس کی ہیلپ کریں. اپنے گھر میں نظر رکھا کریں کہ آپ کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ایک احسان والا معاملہ رکھا کریں لوگوں کے ساتھ. آگے چلتے ہیں. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے، یعنی کہ بغیر جانے، بغیر کچھ ان کے پاس کوئی دلیل ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں حکم کیوں ہمارے اوپر آیا ہے، یہ اس طرح سے کیوں نہیں ہو گیا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اب اس میں بھی اب ایسی باڈیز، ایسی چیزیں بھی بن جانی چاہیے کہ جو قرآن کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکے، اس لحاظ سے کہ اب قرآن جو ہے وہ پرانا اس طرح سے ہو چکا ہے، تو ہمیں اس کے اندر بھی جدت کی ضرورت ہے. جیسے کہ پہلے لوگوں نے، آپ یہ سوچیں نا کہ یہ پہلے بھی تو ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، تو آج بھی لوگ اس طرح کی دنیا میں موجود ہیں جو کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں ضرورت ہے کہ جدت اس میں لے کر آئیں، ہم اپنے دین کے اندر، ہم اپنی کتاب میں بھی جدت لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. بغیر کسی علم کے، اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں ہر سرکش شیطان کی. كتب عليه أنه من توله فأنه يضله ويهده إلى عذاب السعير. اس شیطان کے بارے میں تو لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا اور اس کو پہنچا کر رہے گا دوزخ کے عذاب تک. یہ بات ہم پہلے بھی کئی بار پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ اس قابل نہیں تھا جس کے لیے آپ نے مجھے کہا ہے کہ اس کو سجدہ کرے. تو اس نے تو یہ وعدہ کر رکھا ہے اس شیطان نے کہ میں ان کو جہنم تک لے کر جاؤں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، بغیر علم کے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ تو ان کو لے کر جائے گا جہنم میں، دوزخ تک لے کر ہی جائے گا. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقات وغير مخلقات لنبين لكم. آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو کہ بغیر علم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور پھر یہ آیت آ رہی ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے تو ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی کہ ذرا جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جو بغیر علم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، وہ ذرا اپنی بگننگ کے اوپر غور کریں.
یہاں اذان ہوئی ہے، ہم ایک بریک لیتے ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، ذرا وہ اپنی بگننگ دیکھیں. اے لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے تو ذرا غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، یعنی کہ جو ہے آپ یعنی کہ جو ایمبریو کی سٹیجز ہوتی ہیں، ایک بچے کی ماں کے پیٹ میں جو سٹیجز ہوتی ہیں وہ اتنی خوبصورتی سے ڈیفائن ہوئی ہوئی ہیں اس میں. پھر گوشت کے لوتھڑے سے، واضح شکل والا اور غیر واضح شکل والا. یعنی کہ ایک سٹیج آتی ہے جبکہ بالکل ایک اگر آپ آج کل تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ موجود ہیں، اگر آپ دیکھیں تو کوئی فیچرز نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح سے کہاں سے ہاتھ ہوں گے، کہاں سے منہ ہوگا، کہاں سے چیزیں ناک واک کیسے بنیں گی. اور پھر آہستہ آہستہ یعنی کہ یہ غیر شکل والا. اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں کہ اچھا یہاں سے ہاتھ نکلیں گے، یہ ناک کی جگہ ہے، یا یہ ایون جینڈر پتہ چلتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. آہستہ آہستہ چیزیں نکلنی شروع ہوتی ہیں. تو واضح شکل والا اور غیر واضح شکل والا، تاکہ ہم کھول کھول کر بیان کرتے. یہ ایک بہت امیزنگ، آپ کی دیکھیں آج سے کتنے ہزار سال پہلے، 1400 سال پہلے، سوری کتنے 1500 سال پہلے کی یہ آیتیں ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارا رب ہونے کی دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے جو آخری نبی ہیں ان کے نبی ہونے کی دلیل تھی یہ بات. کیونکہ اس وقت کے معاشرے میں یہ ساری سٹیجز پتہ ہونا تو کوئی آپ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی انسان کو یہ ساری سٹیجز پتہ ہوں. اور آج میڈیکل سائنس میں ایسی بکس لکھی جا رہی ہیں جو کہ اگر آپ ان کی کمپیریزنس کے اوپر بک لکھی جا رہی ہے جو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کی جا رہی ہے. حتیٰ کہ یہ ماشاءاللہ میں آن لائن جب سرچ کر رہی تھی تو یہ انہوں نے باقاعدہ پکچرز کے ساتھ یہ سٹیجز بتا دیے. تو کیوں نہیں سمپلی انسان اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر چلا لیتا جو ہمیں اتنے اچھے طریقے سے جانتے، جو ہماری ابتدا جانتے ہیں، جو ہماری انتہا جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اس لیے سمپل سی بات یہ ہے کہ ان کی ہی دین کی پیروی کی جائے. اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. جو آپ کو اتنی اچھی طرح جانتے ہو، اتنی اچھی طرح جو ہمیں جانتے ہو، ان کی دین غلط ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ہماری عقل میں بات پوری نہ آئے وہ بات علیحدہ ہے. ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے. اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہماری عقل محدود ہے اور بس اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کیے جائے. اگر وہ انسان کو حکم یہ دے رہے ہیں کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، اطاعت کر لیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ حرام سے بچو اور حلال کی طرف جاؤ تو آپ حلال کا مان لیں. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلو تو اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلیں. اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو تو آپ شوہر کی اطاعت کر لیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہارا بہترین رویہ ہونا چاہیے، تم میں سے بہترین وہ ہے، حدیث میں جیسے آتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہیں. یا جو انہیریٹنس کے جو پورے قوانین ہیں یا جو طلاق کا طریقہ ہے، جو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح فالو کر لینا چاہیے. کیونکہ وہ ہماری بگننگ اس حد تک جانتے ہیں کہ ہم خود سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو یاد ہوگا ایک پرانے لیسن میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں ایون جو مٹی کی سٹیجز تھی ہمارے یہ بننے سے پہلے بھی، جو ہماری مٹی کی سٹیجز تھی وہ تک ہمیں بتا دی گئی ہے کہ تمہاری بگننگ ہے کیا. ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. ان سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے یہ جاننے والا؟ بتائیے مجھے. بالکل. ہم اور کوئی نہیں ہے اس سے بہتر جاننے والے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے جب یہ ساری سٹیجز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، اس کے بعد ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى. تمہارے لیے اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحم کے اندر جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک.
پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں چھوٹے سے بچے کی صورت میں، پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا۔ اور وہ بھی ہیں جو نکمی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک وہ عمر آتی ہے جب انسان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، نکمی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں کہ اسے کچھ بھی علم نہیں رہے سب کچھ جاننے کے بعد۔ ایک وقت ہوتا ہے انسان جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، عقل والا ہوتا ہے، اور پھر ایک وہ عمر، اسی شخص کی ایک وہ عمر آ جاتی ہے کہ اسے اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑی سکیری ایج ہوتی ہے جب آپ اٹھ کے اپنی مرضی سے کہیں پر جا بھی نہیں سکتے، کھانا پینا تو دور کی بات ہوتی ہے، آپ اپنی مرضی سے اٹھ کے واش روم تک نہیں جا سکتے۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے بھی پناہ مانگی ہے۔ ہمارے ہاں تو آ، بالکل الٹے رواج ہے، ہمارے تو لمبی عمریں مانگی جا رہی ہوتی ہیں، اور ماں باپ بھی اور بڑے بوڑھے بھی بس یہی دعا کہتے ہیں کہ جیتے رہو، لمبی زندگی ہو، لمبی زندگی ہو، لمبی زندگی ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی زندگی سے پناہ مانگی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کتنی زبردست دعا ہے یہ، پلیز حفظ کریں۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بخل سے، یعنی کہ کنجوسی سے، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بڑھاپے سے۔ وہی ارذل العمر کے الفاظ جب آپ بوڑھے ہونے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے پناہ مانگی ہے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے۔ لیکن جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ نکمی عمر تک لوٹا دیا جاتا ہے، کہ جب اسے کچھ بھی علم نہ رہے سب کچھ جاننے کے بعد، تو اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ ایک تو یہ لیسن ہے کہ لمبی عمر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، ہے نا؟ آپ ایمان والی زندگی، برکت والی زندگی، عافیت والی زندگی مانگا کریں۔ میم اس کے علاوہ یہ ہے کہ مطلب ہم لوگوں کو یہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے، نمازیں ادا کر لیں گے، بخشش مانگ لیں ایکسلنٹ، گے۔ یہ بھی اس سے بہت پہلے اچھا۔ ہمیں ہمیں سب کچھ عبادت جتنی ابھی جوانی میں جتنی ہو سکے ہمیں اس ایج میں ہمیں کر لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم وہ بزدلی والی عمر کی طرف لوٹا دیا جائے۔ بالکل بالکل، جب ہم اس عمر کی طرف لوٹ جائیں کہ جب آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، آپ کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ میں نے بزرگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں جو اذکار، جو تسبیحاں کیا کرتا تھا، میں وہ بھول گیا ہوں۔ بڑی سکیری بات ہے یہ، جب آپ سورج بھولنا شروع کر دیں، اپنی تسبیحات بھولنا شروع کر دیں۔ لیکن اس میں ایک اور لیسن بھی نکلتا ہے بیٹا، جب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے بزرگوں کا خیال رکھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی حمد کا ایک حصہ سفید بالوں والے مسلمان کی تعظیم بھی ہے، یعنی کہ اگر آپ بزرگوں کو دیکھیں تو ان کی عزت کریں، سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ کی، لیکن جو اس کے علاوہ ارد گرد کے بزرگ ہیں ان کی تعظیم کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بوڑھا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا اور لوگوں نے اس کے لیے رستہ نہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، یہ کتنی بڑے الفاظ ہیں، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، ہمیں اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی دوائیوں کا خیال رکھا جائے، جو خاص کر جو گھر میں موجود ہیں بزرگ، ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ ان کو آپ بار بار پوچھیں آپ کو پانی وغیرہ تو نہیں چاہیے، یا آپ ان کے کھانے پینے کا، پانی کی بوتل آپ پاس رکھیں، کھانے پینے کا خیال رکھیں، ان کا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کیا کریں۔
کیونکہ ایک وقت آتا ہے جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں تو بالکل ہی ریلیونٹ ہو گیا ہوں، مجھے میری تو اب ضرورت نہیں ہے، اب مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ ہم اپنی زندگیوں میں ظاہر سی بات ہے ہم مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ضرور وقت نکالا کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی دل جوئی کریں، ان کو ہمت دلائیں، خاص کر جو کئی دفعہ جو بہت جو دیندار مسلمان بھی ہوتے ہیں جنہوں نے عبادت میں اپنی زندگی بھی گزاری ہوتی ہے، خوف سب کو وہ وقت تو وہ ہوتا ہے جب آپ کو بالکل ہی اپنا وقت نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ کو خوف آ رہا ہوتا ہے کہ اب اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اب قبر آنے والی ہے، ان کی دل جوئی کریں، ان سے بات کرا کریں، ان کا خیال رکھا کریں، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھیں ان کے، ہمارے ہاں بیٹھ کے ان کی باتوں پہ ہنسا ضرور جاتا ہے کہ اگر وہ کچھ الٹی اوپر نیچے بات کہہ دیں، ان کا مذاق ضرور اڑایا جاتا ہے، فن کے لیے ان کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، ہمارے ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑوں کو ان کے پاس جو بیچارے ایسی عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ کئی دفعہ انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور ان کے پاس بیٹھ کے ان کا باقاعدہ مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ ہاتھ پہ ہاتھ تالی مار کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ہماری ایک بزرگ اس طرح سے گزری، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اس عمر تک پہنچ گئی تھی جب وہ اپنے بیٹے کو اپنا شوہر کہا کرتی تھی، کہ وہ سمجھتی تھی یہ میرے شوہر ہے، وہ بیچاری گڑیا سی بالکل وہ بیٹھی ہوئی ہوتی تھی اپنی چرپائی پہ، اور جا جا کے پھر ان سے کہا جاتا تھا اس کو پہچانا نہیں پہچان رہی، اس کو پہچانا نہیں پہچان، یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، ایک دن آئے گا ہم بھی شاید اس عمر پہ پہنچے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی لمبی زندگی نہ دے، ہمیں اللہ تعالیٰ بس اپنی اطاعت بھری زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ محتاجی والی زندگی نہ دے، لیکن اگر کوئی ایسے ہیں تو ان کا خیال رکھیں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں بچے، یہ بہت ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اور تم دیکھتے ہو زمین کو خشک اور ویران، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے اور قسم قسم کے تر و تازہ چیزیں اگاتی ہے۔ یہ وہی والی بات دوبارہ آ گئی، جیسے کہ ایک انسان ہوتا ہے اور وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہ ابھی زندگی کی طرف نہیں آیا ہوتا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے زندگی بخشتے ہیں، اسی طرح آپ خوش زمین کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کے اوپر پانی برستا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے تر و تازہ چیزیں نہیں اگتی ہیں۔ تو جس طرح پہلے آپ کو موت آتی ہے، پہلے آپ زندہ ہوتے ہیں پھر آپ کو موت آتی ہے، اسی طرح جب آپ دیکھیں دوبارہ اٹھائے جانے کا کانسیپٹ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جس طرح ایک زمین خشک اور مردہ ہوتی ہے اس میں سے دوبارہ جیسے نباتات نکلتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے یا کرے گا، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور۔ اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ اگین جو آیا نمبر ہم نے ابھی 4 میں پڑھا ہے، دوبارہ وہی آیت آئی ہے، بات وہیں سے سٹارٹ ہوئی تھی نا کہ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ بگننگ اصل میں انسان کی کیا ہے، وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، اور لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس علم ہے، نہ کوئی ہدایت، اور نہ کوئی روشن کتاب۔ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق۔ تکبر سے اپنی کروٹ موڑ کر چل دیتا ہے،
یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات ہے، جو آیت ہے، جو قرآن، جو دین ہے، جب اس کے اوپر پڑھا جاتا ہے، جو اس کی باتیں بتائی جاتی ہیں دین کے بارے میں، تو تکبر سے اپنی کروٹ موڑ کے چل دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کرے. یعنی کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو ذرا پوزیشن والے لوگ ہیں، کیونکہ جو پوزیشن والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تو ایک بڑی سے ہوتی ہے نا سوسائٹی میں، وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. آج کل تو جس طرح کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بڑے انفلوئنسرز ہوتے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ٹرینڈز فالو کر رہے ہوتے ہیں. جس کی بھی اس طرح سے کوئی پوزیشن ہوتی ہے، ان کی تو رسپانسبلٹی اور بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اگر لوگ ان کو دیکھ کے فالو کر رہے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس، اگر آپ کی اپنی فیملی میں یا آپ کے ارد گرد آپ کی کوئی ایسی پوزیشن ہے، تو آپ کی ذمہ داری اور بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی کروٹ موڑ کر چل دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کرے. اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اب ذرا ہم اس کے بعد اس آیت کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو جیسے کہ اگر ہم ارد گرد اپنے دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس میں وہ لوگ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. جب وہ آیتیں پڑھتے تھے تو تکبر سے چلے جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ کئی دفعہ آپ کے جو آپ جب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور اب دین سکھا رہے ہوتے تھے لوگوں کو، تو ان میں جا کے بیٹھتے تھے. صبح کہتے تھے ہاں ہاں ہم ایمان لے آئے ہیں، شام میں آ کے بیٹھتے تھے، بات سنتے تھے اور کہتے تھے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ہم سن کے آئے ہیں. آپ سمجھ لیں نا کہ ایک ذرا وزادار اپنی معاشرے کے لوگ وہ آ کر بیٹھے ہیں اور بات سن رہے ہیں اور بعد میں اٹھ کے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو سن کے آئے. تو ان کا انفلوئنس کیا ہوگا لوگوں کے ذہنوں میں. اور وہی چیز اگر ہم آج اپنی ارد گرد دیکھیں تو یہ سیلیبریٹیز ہیں اور اس طرح کے جو اور لوگ ہیں جو کہ اسلام کے بارے میں، اسلام کی اگر کے بارے میں انسلٹنگ باتیں کہتے ہیں یا دین کے بارے میں انسلٹنگ باتیں کہتے ہیں. لیکن ایک بات جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے دنیا میں ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ان کے پاس تو مال و دولت بھی ہے، یہ تو خوش و خرم ہے، جس طرح چاہتے ہیں زندگی گزارتے ہیں، بڑے بڑے گھر بھی ہیں، ان کے پاس تو سب کچھ ہے نا. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے عام معنی میں ذلت کیا ہے؟ عام معنی میں میں بالکل میں نہیں چاہ رہی کہ آپ بالکل اس لحاظ سے مجھے آنسر دیں کہ جی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، لیکن عام طور پر عام فہم میں ہم جب ذلت کی بات کرتے ہیں کہ کسی شخص کو ذلیل کر دیا تو اس کی کیا معنی ہوتا ہے، کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ انسلٹ کرنا. انسلٹ کرنا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے یا پتھر مارے جا رہے ہیں یا برا بھلا کہا جا رہا ہے کسی کو یا اپنی محفل میں بیٹھنے نہیں دے رہے. ایسا ہی ساؤنڈ کرتا ہے نا یہ ذلت والا معاملہ، ہے نا. دنیا ابھی اگر ہم ارد گرد اپنے دیکھیں لوگوں میں تو ہمیں اسی بات پہ لگتا ہے نا کہ انہوں نے تو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، ہے نا. یس میم. اور عزت کیا ہوتی ہے؟ عزت کیا ہوتی ہے عام طور پر اگر آپ دیکھیں کسی کو عزت دی جا رہی ہے؟ مطلب میں رسپیکٹ کرنا ہی آ جاتا ہے. لائک آپ سے کوئی بڑا آئے تو آپ اٹھ کے ان کے لیے جگہ انہیں دے دو، یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہاں جیسے عزت دی جا رہی ہے آپ کو. جی جی آپ عزت. بالکل جیسے آپ پولیٹیشنز کو اپنی شادیوں میں بلا رہے ہیں تو سب کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے لیے علیحدہ ٹیبلز لگ رہی ہیں. عزت دار تو کی ڈیفینیشن تو یہی لگتی ہے نا. یا پھر آپ ان کو وہ بڑے کوئی انعامات دیے جا رہے ہیں یا بہت ہی زبردستی گاڑیاں ہیں، بڑا عزت ہے، اکرام ہے، یا یہ ساری چیزیں. تو عزت میں تو جنرلی ہمیں یہی لگتی ہے کہ خوشحال ہیں. اگر آپ ریڈ کارپٹ پہ دیکھیں، اگر چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو لوگ چیخ رہے ہیں، ایک ایک سیلفی کے لیے تڑپ رہے ہیں. یہی لگتی ہے نا عزت کے بڑے عزت دار ہیں. یس میم.
لیکن اگر آپ انبیاء کی زندگی دیکھیں، رسولوں کی زندگی دیکھیں، تو کیا ایسے ہی تھا ان کی زندگیوں میں؟ بالکل بھی نہیں۔ ایسا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ طائف میں کیا ہوا تھا یہ پوچھوں گی۔ میم وہ جو پیچھے والا تھا نا کہ ذلت کیا ہے، اس میں وہ طائف والا واقعہ تو بالکل سیٹ ہوتا ہے۔ اور حضرت نوح کے ساتھ کیا کرتے تھے جب وہ کشتی بنا رہے تھے؟ مذاق اڑایا جاتا تھا ان کا، یاد ہے آپ کو؟ ہم نے پڑھی تھی کہ وہ مذاق اڑاتے تھے ان کا کہ کدھر پانی ہے۔ یس میم، کہ ایگزیکٹلی۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اور طائف والا واقعہ تو اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، تو بندہ جو سنتا ہے تو اس کی روح ہی کانپ جاتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، جن کو، ہے نا؟ یس یعنی کہ جو دنیاوی لوگوں کا عزت و ذلت دینا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا ان کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے۔ اس بات کو اپنے پاس کہیں نوٹ لگا لیں۔ ہمیں جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور ذلت کیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اسے کیا کہا تھا؟ اسے مطلب نکال دیا تھا اسے کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے عزت لے لیتے ہیں، یعنی کہ جب کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، تو اپنے سے وہ دور کر دیتے ہیں انہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو یعنی کہ اس کو عزت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور اکرام کیا ہے؟ کہ جب انسان جو ہے وہ صحیح رستے پر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک حقیقی جو تعظیم ہے ان کے قریب ہونا ہے، صحیح رستے پر ہونا ہے، اسے کہتے ہیں اکرام۔ اور ذلت کیا ہوتی ہے؟ تکبر کرنا، ہدایت سے دور ہونا، اپنے رب سے دور ہونا، یہ ہے ذلت۔ ہمارے ارد گرد اگر ہم اپنے نارمل ذہن میں بیٹھ کر سوچیں نا، تو ایک بالکل 180 فلپ کی ضرورت ہے مینٹالٹی کو، اسلامک پوائنٹ یس آف۔ میم، ہم لوگ ان چیزوں کو شاید عزت سمجھتے ہیں، وہ تو یہ ساری ذلت میں آ کے ایگزیکٹلی۔ حضرت آدم نے جب جو اس درخت کا پھل کھایا تھا تو کیا ہوا تھا؟ مطلب وہ مطلب انہیں ان کے اوپر سے وہ جو ان کے وہ کپڑے تھے وہ اتر گئے تھے، جنت کا لباس اتر گیا تھا۔ لباس اتر گیا تھا۔ اور لوگ آج یعنی کہ جو لباس کے بغیر پھر رہے ہیں وہ نافرمانی کی حالت ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یس میم۔ میرا پوائنٹ کلیئر ہوا ہے؟ کیونکہ یہ بالکل ہی 180 ڈگری کانسیپٹ ہے۔ یس میم۔ کیونکہ ہم عام طور پر جو ہے ارد گرد جسے عزت اور جسے ذلت کہتے ہیں، یہ اس کا ٹوٹلی فلپ کانسیپٹ ہے، فلپ سائڈ ہے یہ اس کی۔ بالکل آپ سمجھ لیں کہ آپ مشرق کھڑے ہیں تو مغرب کی طرف منہ کر لیں۔ تو اس چیز کو ریئلائز، کیونکہ ہمارے ہاں یہ سوال بہت زیادہ اٹھتا ہے کہ یہ لوگ تو بڑے خوش ہیں، ان کے پاس تو ساری سہولتیں، ان کے پاس تو بڑی عزت ہے، ان کے پاس تو بڑے بڑے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تکبر بھی کرتے ہیں، یہ تو نافرمانی بھی کرتے ہیں، یہ تو دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ عزت ہے ہی نہیں۔ تو اس بات کو میم یاد، جی بتائیے۔ میم مجھے یہ چیز سن کے وہی والی آپ کی بات یاد آتی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جیسے کافر کفار ہوتے ہیں، اگر وہ جو تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو اس کی جو ریوارڈ ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ شاید ہم لوگ اس لیے اس چیز سے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت سکون میں ہے، لیکن ایکچوئل میں سکون میں تو وہ بھی نہیں ہوتے، ذہنی سکون تو ان کے پاس ہوتے ہی نہیں ہے بالکل۔ بیٹا ذہنی سکون، آپ کبھی میوزک انڈسٹری کے بارے میں پرٹیکولرلی میوزک انڈسٹری کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ویسے تو باقی
ارد گرد بھی، ایون گورنمنٹ میں بھی، اور ان تمام چیزوں میں اگر آپ دیکھیں، اور جو آئی ایم شور آپ نے سنا ہوگا یہ جو ڈیول ورشپرز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں، آپ کی یہ سوچ سے بالا تر ہے. ہم وہ چیزیں وہ اسے صحیح ذلت کہتے ہیں، جو اس فیم کو حاصل کرنے کے لیے یا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ لوگ کس کس لیول پر جاتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے اس بات کا. ضلالت اور رسوائی تو واقعی ان کا مقدر بن جاتی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ لیول. تو جو اصل میں عزت ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قریب کر لے. جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جیسے اگر آپ کسی کو اپنے پاس کر کے بٹھاتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی دین کے قریب ہے یا صحیح رستے پر ہے، صراط مستقیم پہ ہے، یعنی کہ اس کو آپ پیار کر رہے ہیں، اپنے پاس کر کے بٹھا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے سے دور کر رہے ہیں تو یعنی کہ ذلیل کر رہے ہیں. تو جو دور ہیں، جو ہدایت سے بھی دور ہیں، جو اپنے رب سے بھی دور ہیں، بیسیکلی تو وہ لوگ ہیں جو ذلیل ہیں. اس بات کو یاد رکھیے گا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، یہ بہت سارے سوالوں کا جواب دیتا ہے ہمارے. آگے چلتے ہیں. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلم للعبيد. اور اسے کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ تیرے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر رہ کر، یعنی کہ بالکل ایک آپ سمجھ لیں ایک پوائنٹی سا پہاڑ ہے اور اس کے بالکل سینٹر میں اس پہ چل رہا ہے، بالکل کنارے پہ چل رہا ہے. تو اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو اس پر مطمئن رہتا ہے، یعنی کہ دین اسلام پر ہے، ہاں ٹھیک ہے، نماز ہی پڑھ رہے ہیں، سب ہے، ہاں ہاں مسلمان ہیں، بالکل آپ بالکل، لیکن ایج پہ ہو کے بس پورے پورے چل رہے ہیں. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اور اگر اسے کوئی آزمائش آئے تو اپنے منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا سخت، ایسا کوئی احکام اس کے اوپر آ جائے جو کہ اس کی عام روٹین ڈسٹرب کر رہا ہے، یا عام طور پر جو اس کی اپنی سوچ ہے اس سے تھوڑا مختلف ہے، اگر دین کا ایسا کوئی حکم آ گیا تو الٹے منہ پھر جاتا ہے، سختی برداشت نہیں ہے. یا کوئی سختی کیا، یعنی کہ کوئی ایسا حکم جو کہ اس کی اپنی عقل پہ پورا نہیں بیٹھ رہا، تو پھر وہ الٹے منہ پیچھے پھر جاتا ہے. وہ خسارے میں رہا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہی تو کھلا خسارہ ہے. یعنی کہ پھر آپ کیونکہ تھوڑا بہت جو اپنی طرف سے آپ دین پہ چل بھی رہے تھے تو اس کی وجہ سے آپ وہ دنیا کی اس طرح سے 100% بھی اس کو انجوائے نہیں کر سکے، اور اگر آپ پہ ذرا سی سختی آ گئی اور آپ پیچھے پڑ گئے تو آپ پھر آپ کی آخرت بھی گئی. تو بالکل آپ ایج پر دین فالو کر رہے ہیں. حالانکہ اگین یہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ تم اس کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے. آپ نے اپنی مرضی کی پک اینڈ چوز کر لیا، کچھ آیتیں مان لی، کچھ باتیں مان لی کر لی، اور کچھ آیتیں جو ہیں وہ نہیں، یہ مشکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہے اور وہ تو معاف کر دیں گے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے احکام بھی چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، اور اپنی اپنی مرضی کا آپ نے دین فالو کرنا شروع کر دیا. یہ بیسیکلی اپنے نفس کی پرستش ہوتی ہے. آپ اپنی آپ کو پوچھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو بات پسند آ رہی ہے وہ آپ مان رہے، جو آپ کو بات پسند نہیں آ رہی وہ آپ نہیں مان رہے. تو بیسیکلی آپ اپنی ذات کو مان رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں نفس کی پرستش. آپ نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا. یہ بات پسند آ گئی دین کی، ہاں ٹھیک ہے، مجھے پسند آ گئی میں نے کر لی، مجھے بری لگی میں نے چھوڑ دی، بس آپ بین چل رہے. لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ خسارہ دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی. اور یہی تو کھلا خسارہ ہے، کیونکہ نہ آپ کو دنیا میں رہنا ملا کچھ، نہ آخرت میں. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے کوئی ضر پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں. یہی ہے بہت دور کی گمراہی. یعنی کہ جو بات پھر پسند نہیں آئی تو پھر اب کچھ لوگ ہیں کہ جو اچھا اپنی پھر مشکل کشائی کے لیے کوئی
کسی قبر کی طرف جا رہا ہے، کسی پیر کی طرف جا رہا ہے، کسی پریسٹ کی طرف جا رہا ہے، کسی پامسٹ کی طرف جا رہا ہے، کوئی ہاروسکوپ پڑھ رہا ہے، پھر اس طرح کی چیزوں کی طرف اپنے آپ کو اپنے منہ موڑ لیتے ہیں، جو کہ نہ اس کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے نہ کوئی نقصان، کیونکہ نفع اور نقصان کا کل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو پھر یہ ہے دور کی گمراہی، آپ اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولا بئس العشير. وہ پکارتا ہے اس کو جس کا ضر اس کے نفع سے قریب ہے، یعنی کہ اس کا جو نقصان ہے اس کے نفع سے قریب ہے، قریب تر ہے. بہت ہی برا ہے وہ مددگار، یعنی کہ وہ مددگار جو کہ نہ اس کو نفع کی کوئی اس کے پاس اختیار ہے، نہ ہی نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہے. اور بہت ہی برا ہے وہ رفیق، یعنی کہ جس کو آپ نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو. بہت ہی برا ہے وہ جس کو آپ نے ایز اے مددگار لے لیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان باغوں میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں. ہمیشہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بلیسنگ ہے، اتنی بڑی بلیسنگ ہے، جب بھی ایسے لوگوں کا ذکر آئے جو کہ جن کو سزا ملے گی، جن کو عذاب ملے گا یا جو گمراہی کی طرف ہے، ان کے ساتھ فوراً ہی ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح یہ والی آیتیں آتی ہیں. کیونکہ ایک ہیٹ ہوتی ہے نا ان آیتوں میں، جب آپ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یو کین ایکچولی فیل دا ہیٹ، آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے ان میں ایک غصہ، ایک جلال. لیکن یہ والی آیتیں مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک ایک بریدنگ سپیس آیا ہے، ایک سانس لینے کی جگہ آئی ہے. یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. ایسا لگتا ہے کوئی آپ کو ڈانٹ رہا ہے اور پھر کہ یا ایون ایک کوئی سخت سا آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک لیکچر چل رہا ہے اور پھر آپ کو کوئی کہے جاؤ یہ ٹھنڈا پانی پی کر آؤ. ایسا ہی لگتا ہے نا؟ کیسا محسوس ہوتا ہے جب ایسی آیتیں آتی ہیں؟ یس اور میم. ہے نا، اٹس ناٹ لائک کہ یہ کوئی گارنٹی ہے کہ آپ جنت میں ہی چلے جائیں گے. بے شک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت اچھی امید رکھنی چاہیے، ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. ابھی ہم اگلی آیت اس سے ریلیٹڈ پڑھیں گے، لیکن اتنی ہیوی آیتیں، اتنی سخت آیتوں کے بعد جب آپ یہ جنت والی آیتیں پڑھتے ہیں نا، اور شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ بس ان لوگوں کو، ان کے لیے یہ کتنا یہ سہار سکتے ہیں اپنے اوپر. تو یہ ایک بالکل ٹھنڈے جھونکے کی طرح آتا ہے. یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں میں، اپنے عرش کے سائے میں رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت الفردوس عطا کرے. یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اگین جو لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں بیٹا. ان باغوں میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. جس شخص کو یہ گمان ہو کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا. جب میں اس کے بارے میں تفسیر پڑھ رہی تھی تو جو زیادہ تر جن کی میں نے تفسیر پڑھی ان کی جو رائے تھی وہ یہی تھی کہ یہ بیسیکلی بات ہو رہی ہے اس شخص کے بارے میں جو کہ دین کے اوپر چل رہا ہے اور اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، اپنا پورا 100% دے رہا ہے، لیکن ذرا سی بھی کہیں اگر اس کو کوئی ٹھوکر لگتی ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ فوراً ہی ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اسے لگتا ہے کہ نہیں میری مدد نہیں ہوگی، اور یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میں تو دین پہ بھی چل رہا ہوں، یا اس طرح کی اگر کوئی سوچ رکھتا ہے یا وہ نا امید ہو رہا ہوتا ہے بار بار، تو یہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جس شخص کو یہ گمان ہو کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے
پھر اسے کاٹ دے، یعنی کہ ایک رسی تانے، اس پہ چڑھے، اور جب ذرا چڑھتے 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 اور پھر وہ، کچھ مفسرین کے نزدیک اس رسی سے مراد یہ وہی والا ہے جو کہ ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جو قرآن ہے یہ ایک رسی کی طرح ہے، اس کا ایک جو سرا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ایک سرا جو ہے وہ جو لوح محفوظ میں جو اصل جو اوریجنل کاپی قرآن وہ ایک اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، یعنی کہ ایک آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک آپ کا راستہ ہے، یہ رسی، اس سے آپ اٹیچڈ ہیں. تو یہ اس رسی کا ذکر ہو. تو وہ ایک رسی آسمان کی طرف تانے، یعنی کہ آپ احکام پہ چل رہے ہیں تانے، پھر اسے کاٹ دے. اگر کوئی آسمان سے رسی لٹکا کے اس پہ چل رہا ہے اور اس کے بعد وہ خود ہی اس کو کاٹ دے تو کیا ہوگا؟ اٹس سوسائڈل، وہ نیچے گرے گا اور مر جائے گا. تو اس کی طرف تانے، پھر اسے کاٹ دے، پھر دیکھیں کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصے میں لاتی ہے. یعنی کہ وہ شخص جو کہ دین کے اوپر عمل کر رہا ہے لیکن پھر بار بار خود ہی فرسٹریٹ بھی ہو رہا ہے، دین پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ رزلٹ نہیں آ رہا، دیکھو کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایسا ہوتا ہے نا، کئی دفعہ آپ کے اوپر ایک بند والی کیفیت آتی ہے. لیکن ایسی صورت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی آپ نے نا امید نہیں ہونا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے. یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس کو اگر اتنا غصہ آ رہا ہے، اس کے اندر اتنا اگریشن ہے، اسے لگ رہا ہے کہ نہیں میری مدد نہیں ہوگی، یا آخرت میں بھی میں خسارے میں ہی رہوں گا. اور یہ کئی دفعہ ہوتا ہے انسان اگریشن میں اس طرح کی اگر کوئی چیز انسان کر رہا ہے. اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک حدیث بھی ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں وہی ہوں جیسا میرا بندہ گمان کرتا ہے. میں وہی ہوں جیسے میرا بندہ گمان کرتا ہے. اگر وہ میرے بارے میں مثبت یعنی کہ پازیٹیو یعنی کہ اچھی سوچے گا تو یہ اس کے لیے اچھا ہوگا، اور اگر وہ میرے بارے میں منفی یعنی کہ نیگیٹو یعنی کہ برا سوچے گا تو یہ اس کے لیے برا ہوگا. اس بات کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہ ہو، ان کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. یہ ایک بہت ضروری بات ہے. آپ اگر دین کا کام بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے دین کے رستے پر ویسے خود چل رہے ہیں، اس بات کی امید رکھیں کہ انشاءاللہ دنیا میں بھی آسانی ہوگی اور آخرت میں بھی آسانی ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ کی سے کیسے نا امید ہو سکتے ہیں بیٹے؟ اگر ہم آج اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے بھری ہوئی ہے. آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کو پانی مل جاتا ہے، آپ کو گرمی لگتی ہے، ہوا پنکھا چل رہا ہے. ہم کیسے نا امید ہو سکتے ہیں؟ ہم جسم ڈھکنے کے لیے آپ کے پاس کپڑے موجود ہیں. ہم کیسے نا امید ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانیاں دے رکھی ہیں. میں نے نیچے ایک ویب سائٹ کا لنک لگایا ہوا ہے. اس کے اندر ایک اتنا اچھا آرٹیکل لکھا ہوا تھا، ریفرنسز کے ساتھ تھا. یہ اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہو آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، کوشش کریے گا یہ آرٹیکل ضرور پڑھیں. بہت ہی اچھی باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی، ریفرنسز کے ساتھ بھی تھی. ضرور کوشش کریے گا کہ جا کر اگر آپ یہ آرٹیکل پڑھ سکیں. کیونکہ تھوڑا لینتھی تھا تو میں اس طرح سے اس میں ایڈ تو نہیں کر سکتی تھی. آگے چلتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو روشن نشانیوں کی شکل میں، اور یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور اس کا جو دوسرا ترجمہ ہو سکتا ہے وہ ان اللہ یہدی من یرید، اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اس کو جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. اور اس کے بارے میں ہم نے بہت بارہا بات کی ہوئی. آج کا ہمارا لیسن یہیں تک. آج کے ہم اپنے کی لیسنز دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ابتدا اور انتہا کو جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم صرف ان کے دین کی پیروی کریں. اس کے ساتھ ساتھ
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، جیسے کہ ہم نے بڑی عمر کے بارے میں پڑھا تو آپ نے اس سے پناہ مانگی. یہ ویسے بھی بہت اچھی دعا ہے، بخل سے یا بزدلی سے اور دنیا کے فتنوں سے اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. تو یہ دعا ضرور حفظ کریں. اس کا آپ اگر اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، یہ بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی حمد کا ایک حصہ سفید بالوں والے مسلمان کی تعظیم بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. تو اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج ڈیٹیل میں یہ پڑھا کہ اصل میں عزت اور ذلت ہے کیا. عزت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک حقیقی عزت ان کے قریب ہونا ہے، اور جس کو ہدایت بخش دی جائے، جو صحیح رستے پہ ہو، جو صراط مستقیم پہ ہو، یہ ہے عزت. اور اصل ذلت کیا ہے؟ تکبر کرنا، ہدایت سے دور ہونا، اپنے رب سے دور ہونا. اصل میں ذلت یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ہمارے لیے ان کی کانسیپٹس بالکل ہی مختلف ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. جیسے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہی ہوں جیسا میرا بندہ گمان کرتا ہے. اگر وہ میرے بارے میں مثبت، پازیٹیو، اچھی سوچے گا تو یہ اس کے لیے اچھا ہوگا، اور اگر وہ میرے بارے میں منفی، برا، نیگیٹو سوچے گا تو یہ اس کے لیے برا ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیر کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.